السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام نییر ہے اور میں لائی ہوں آپ کے لیے تماشا سیزن 2 کا ریویو۔ آج ہم ایپیسوڈ 10 کا ریویو کریں گے۔ ایپیسوڈس جیسے کہ ساری سٹارٹ ہوتی ہیں صبح کے مارننگ سانگ کے ساتھ اور سب کو اٹھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، لیکن آج کی ایپیسوڈ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے سٹارٹ ہوئی۔ اس میں دکھایا گیا کہ رات کا اندھیرا ہے، لائٹس آف ہیں اور جنید جو ہے وہ کچن میں چیزوں کو کچھ ادھر ادھر کر رہے ہیں، کچھ کو خراب کر رہے ہیں، کچھ کو چھپا رہے ہیں۔ بہرحال ایگزیکٹلی کلیئرلی کچھ نظر نہیں آیا، لیکن بعد میں جب دن ہوا تو پتہ چلا کہ جنید رات کو کیا کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہی حسب معمول میوزک بجتی ہے، سب لوگ اٹھتے ہیں۔ آج کوئی گانا نہیں ہوتا، بس لائٹ سی میوزک تھی، اور سب لوگ جب اٹھ کے باہر آئے تو ان لوگوں کو اپنے اپنے حصے کے فلیگس ملے، چھوٹے چھوٹے، کیونکہ 14 اگست تھی اور 14 اگست کو شو آنا تھا۔ اس کے حساب سے جو ہے وہ ساری سیٹنگ کی ہوئی تھی، جو بیجز اور جھنڈے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جھنڈے لے کے ایک سینٹر ٹیبل کے ارد گرد سب نے ڈانس کیا، اور اس طرح سے ان لوگ کی صبح کا آغاز ہوا۔ پھر کچن میں جو دکھاتے ہیں کہ جی ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس میں عمر نے جو فریج میں سے آٹا نکالا تو زور سے چلاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے، اور اس میں سب کو نظر آتا ہے کہ بہت ساری کٹی ہوئی مرچیں جو ہیں آٹے میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں۔ عروبہ جو ہے وہ بہت اس میں غصے ہوتی ہے کہ یہ اب بہت زیادہ ہو گیا، یہ ہر وقت کا ہو گیا ہے، یہ کون کر رہا ہے۔ تو فیضان نے کہا کہ میں نے ابھی مرچیں جو ہے نا یہ چولہے کی سائڈ سے اٹھا کے اندر رکھی ہیں، ضرور کسی نے ابھی کیا ہے۔ اور سب لوگ کچن میں موجود تھے، جس میں یعنی کہ عروبہ بھی تھی اور نیہا بھی تھی۔ نیہا نہیں تھی میرے خیال میں، کیونکہ تبھی وہ لوگ نیہا کا نام بھی ایک سم سے لینے لگے تھے۔ فیضان نے کہا کہ آپ لوگ مانو نہ مانو یہ سب نیہا کر رہی ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے عروبہ جو کہ وزیر ہے، اس نے اعلان کیا کہ جی 10 منٹ میں بتا دے کہ کون کر رہا ہے، ورنہ میں سب کو جیل میں ڈال دوں گی۔ تو اس کے بعد میک اپ روم میں دکھاتے ہیں نتاشا بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی کہ جس نے کسی ایک نے وہ کی ہے غلطی، اور آپ سب کو جیل میں ڈال دیں گی۔ تو علی نے جو ہے اس کو بولا کہ بھئی آپ عقل کا نام بات کریں، اگر یہ ایسا کوئی سیکرٹ ٹاسک ہے جس کی تھوڑی سی ہمیں برداشت کرنے سے بجٹ ہمیں راشن مل جائے گا یا کوئی ٹاسک جیت جائے گا، سوچو یہ کسی کو ٹاسک ملا ہوا ہے تو یہ یقیناً اس کے بدلے کچھ ملے گا، تو ہمارا بجٹ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں اسے برداشت نہیں کر لینا چاہیے۔ وہ راشن اس نے اکیلا تو نہیں یوز کرنا ہوگا نا، ظاہر ہے ہم سب کریں گے۔ تو نتاشا کو بھی یہ بات سمجھ آئی، اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، راشن تو سب کے لیے آئے گا اور سب کا فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ انہوں نے میک اپ روم میں ہی ڈسکس کیا، انہوں نے باہر جا کے سب کے بیچ میں یہ چیز نہیں کی، لیکن یقیناً یہ آئیڈیا سب کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا کہ یہ کوئی سیکرٹ ٹاسک ہے جس کی کوئی بینیفٹس بعد میں ضرور کسی نہ کسی کو ملیں گے، یعنی کسی ایک بندے کو یا ساروں۔ فیضان، عمر اور جنید جو ہے وہ کچن میں کام کر رہے تھے، کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے۔ نیہا نے کمپلین کی کہ مجھے پتی نہیں مل رہی ہے، اس کو چائے بنانی تھی شاید، تو عروبہ نے پھر سب کو تلاشی پہ لگا دیا۔ نیہا کے جاتے ہی عروبہ نے جو ہے وہ فیضان کو بولا کہ اس کا پالش چھپاؤ، یہ سب کی چیزیں چھپا رہی ہے۔ ان کا مطلب شک نیہا پہ ہی جا رہا تھا۔ اس کا پالش نکلوایا اور وہ بوائز روم میں بھجوا کے چھپا دیا۔ بہرحال سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے چیزوں میں پتی تلاش کرنے لگے، کیونکہ فیضان نے کہا پتی کے بغیر گزارا نہیں، چائے تو ہمیں چاہیے ہر حال میں۔ آخرکار زینب کو کچن میں رکھے ہوئے ایک کارٹن میں، ویکیوم کلیننگ کا کارٹن تھا، اس کے اندر سے پتی مل جاتی ہے، اور علی عمر سے یہ ایک امیجنری کہانی سنا رہا تھا کہ کیسے ہمارا سامان چرایا جا رہا ہے، لیکن بعد میں وہ ہمیں ڈبل ہو کے ملے گا، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ مطلب علی جو ہے وہ مستقل اس گمان میں تھا، اور میرے خیال میں صحیح بھی تھا کہ یہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ڈبل ہو کے ملیں گی۔ اتنے میں عدنان انٹر ہوتے ہیں، انہوں نے وائٹ سوٹ کے ساتھ گرین کوٹ پہنا ہوا تھا، کافی ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں، اور باقی سب نے بھی 14 اگست کے حساب سے اپنی اپنی ڈریسنگ کی ہوتی ہے، کسی نے گرین ڈریسز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے وائٹ، اور کسی نے دونوں کا کمبینیشن۔ آزادی مبارک کا تبادلہ ہوتا ہے ان سب میں، اور دانش جو ہے وہ
عدنان کے کہنے پہ، بادشاہ سلامت کے کہنے پہ ایک قومی ترانہ گاتا ہے، جیوے جیوے پاکستان. اور اس کے بعد پھر سب لوگ مل کے جو ہے وہ ایسی زمیں ایسا آسماں یہ گاتے ہیں. بارات بجا رہے ہوتے ہیں، اس دوران ایڈی یعنی کہ ڈھول کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو پھر عدنان صاحب کہتے ہیں کہ جی ملک کو تو آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے، 76 ایئرز، اور آپ کو قید ہوئے 10 دن. تو اس اچھے موقع پہ کوئی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اپنے ملک کے بارے میں؟ تو دانش نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کھڑے ہو کے بہت اچھے الفاظ میں کہا کہ ہم ہر چیز کی بات کرتے ہیں لیکن ملک میں ہم صفائی کی بات نہیں کرتے اور ملک کی صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے. جن جھنڈیوں کو آج ہم سجا رہے ہوتے ہیں 14 اگست کو، وہ 15 اگست کو سڑکوں پہ کچرے کی صورت میں پڑی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں صفائی کا خیال رکھیں، اور کافی اچھا میسج انہوں نے یہ کنوے کیا. پھر اس کے بعد عدنان صاحب جو ہے اپنا ہنر دکھاتے ہیں، وہ بانسری پہ ایک قومی ترانے کا جو ہے وہ قومی ترانے کی ٹیون بجاتے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کے. بہرحال یہ کافی اچھے مومنٹس تھے اور بہت انجوائبل تھے. اور اس کے بعد عدنان اعلان کرتے ہیں بادشاہ سلامت کہ اس خوشی کے دن میں آپ کا جو ہے پراپر بجٹ کا اعلان کرتا ہوں. آپ کی جو چیزیں مسنگ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. لگژری بجٹ نہیں ملے گا لیکن آپ کا ایک طریقے کا جو پراپر بجٹ جس میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ مل جائے گا. سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس بات. بہرحال اس کے بعد سین دکھاتے ہیں کہ یہ کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں آؤں گا تو ایک ٹاسک لے کے آؤں گا. نیکسٹ سین دکھاتے ہیں کہ نتاشا جو ہے وہ زینب کے بارے میں اور کسی نیہا کے بارے میں ہر ایک سے کوئی نہ کوئی اس کو جس بھی سین میں دکھایا ہوا ہے کسی نہ کسی کی برائی کری ہوتی ہے. ایکچولی نتاشا کے اندر بہت نیگیٹیوٹی ہے اور اس کو اپنی نیگیٹیوٹی بالکل نظر نہیں آتی، لیکن اس کو باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ وہ کسی ایک کے ساتھ بیٹھ کے دوسرے کی برائی بہت بھرپور طریقے سے کر رہی ہوتی ہے. اور وہ رانی کے ساتھ بیٹھ کر زینب کی بات کر رہی تھی پہلے، پھر نیکسٹ سین میں زینب کے ساتھ بیٹھ کے نیہا کی برائی کرتے ہوئے نظر آیا. یعنی اس لڑکی کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، وہ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کبھی بھی بول سکتی ہے. پھر نیکسٹ سین میں دکھایا کہ لاؤنج میں جو سینٹر ٹیبل تھا ان کا، اس پہ ایڈی جو ہے وہ ایک خالی بوتل واٹر بوٹل جو بڑی والی ہوتی ہے اس کو رکھ کے اور اس پہ ڈھول بجا رہے تھے، اور ساتھ ہی ان کے دانش اور مشل گانے بھی گا رہے تھے. اتنے میں ادھم اس میں ٹیبل کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ لوگ ڈر کے سارا کچھ توڑ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں وہیں پہ. ساری چیزیں ٹوٹا ہوا شیشہ باقاعدہ کیمرے میں فوکس کر کے دکھایا بھی جاتا ہے. پھر سب لوگ اکٹھے لان میں بیٹھ کر باری باری بادشاہ کی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لوگ سب پلان کر رہے تھے کہ آج جو کوئی بھی ہمیں تنگ کرتا ہے، کچن میں چیزیں خراب کرتا ہے، ہم اس کو نہ رنگے ہاتھوں پکڑیں گے. اور کیسے پکڑیں گے کہ یہ شو کر کے کہ ہم سب باہر لان میں اور وہ آرام سے آئے گا تو اس کو پکڑ لیں گے. اس طرح سے یہ لوگ باری باری نا چوکسی سے ان کی چوکیداری کر رہے تھے. فار ایگزامپل فیضان جو ہے وہ جم کے اندر دروازے پہ کھڑے نظریں لگائے کھڑے ہوئے تھے، کچن میں کوئی آئے تو ہمیں جو پتہ چلے. اسی طرح رانے جو ہیں وہ بوائز روم میں دروازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچن میں ان کی نظریں تھی کہ کوئی آئے تو پتہ چلے. اور اسی طرح سے زینب جو ہے وہ بادشاہ کی چیئر کے پیچھے جا کے چھپ گئیں اور ان کی نظریں بھی کچن میں تھیں. پھر وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئیں تو واپس گئیں اور اس کی جگہ دانش آ کے بیٹھ گئے. اور یہ لوگ کسی نہ کسی طرح چاہ رہے تھے کہ کوئی یعنی کہ نیہا کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ یہ چپکے سے آئے، کوئی چیز خراب کرے اور ہمیں سے رنگے ہاتھوں پکڑے. لیکن کوئی بھی نہیں آیا کیونکہ ٹاسک تو یہ جنید کو ملا ہوا ہے اور یہ لوگ نیہا کے انتظار میں. اتنے میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو عدنان پھر دوبارہ انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے شیشے کو پوائنٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے، چلیں آپ لوگ بچ جائیں اس سے اور خیال سے رہا کریں. پھر لاؤنج میں جمع ہونے کے بعد وہ سب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بن رہا ہے، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ امبر کہتی ہے کہ ہم چنا چاٹ بنا رہے ہیں. تو عدنان نے کہا بہت خوب، لیکن اگر آپ کی چنا چاٹ میں کوئی تیل ڈال دے تو کیا آپ اس کو کھائیں گے؟ تو امبر اس کی بات سمجھی نہیں اور اس نے ایکسپلین کرنے لگی کہ ہاں وہ کڑی پتہ وغیرہ اس میں ڈال کے تو پھر ہم تیل بھی ڈالتے ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے چاٹ بناتے ہیں کہ بعد میں اس میں آئل بھی ڈالتے ہیں، لیکن عموماً لوگ جو ہے
تیل کے بغیر چنا چاٹ کھاتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ اس کی بات نہیں سمجھی تھی تو عدنان نے فوراً ان کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹاسک کے حوالے سے بولا کہ بھئی یہی تو ہو رہا ہے نا، کبھی آپ کے کھانے میں تیل زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی نمک، کبھی مرچیں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. سب نے کہا نہیں ہمیں اندازہ ہے. لیکن کہہ رہے اندازہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، آپ نے پکڑا تو نہیں ہے نا، جو کر رہا ہے اسے کتنی خوب طریقے سے کیا ہے کہ وہ آپ کی پکڑ میں نہیں آیا ہے. اور وہ نیہا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ سب نیہا پہ شور شاٹ ہو چکے تھے، وہ نیہا نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ مذاق میں دانش سے کہنے لگتے ہیں دانش تم تو بہت اسمارٹ ہو، تم نے بہت الو بنایا ہے. نتاشا فوراً میں نے کہا تھا نا یہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، میں نے کہا تھا نا، یعنی کہ وہ فوراً اپنی چودڑاہٹ جو ہے وہ شو کر دی کہ میں اتنی اسمارٹ ہوں کہ میں نے دانش کے اوپر بولا تھا. پھر انہوں نے عدنان نے کہا کہ جی جس کو میں نے یہ ٹاسک دیا تھا وہ خود کھڑا ہو جائے اور بتا دے. سب بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جنید کھڑا ہوتا ہے اور سب لوگ اسپیشلی نتاشا پھر اٹھ کے جاتی ہے زینب کی پتہ نہیں عروبہ کے ہاتھ پہ کلیپ کر کے. دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ جنید، یعنی اس نے سبھی کا کہا ہوا تھا، اس کی نظر میں سبھی چور تھے، ہر چیز کے لیے اس نے بولا ہوا تھا پہلے. تو عدنان نے کہا کہ بولنے سے کیا ہوتا ہے، آپ نے پکڑا تو نہیں نا. اور یہ کہ بہرحال انہوں نے جنید کو کہا کہ آپ سیف ہیں، آپ نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو راشن کا وعدہ کیا تھا وہ میں آلریڈی دے چکا ہوں. تو یہ بات سن کے سب لوگ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. پھر انہوں فیضان کو دکھایا کہ وہ نئے ٹاسک روز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا، جس میں 10 لوگ جو کہ انسیف ہیں وہ لوگ اپنا گیم کھیلیں گے اور 2 ٹیمز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک ٹیم اے میں ہے علی، رانی، نتاشا، نیہا اور مشل، اور ٹیم بی میں ہے عمر، زینب، امبر، دانش، عدنان. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ عدنان صدیقی کے اناؤنسمنٹ پہ یہ ٹاسک سٹارٹ ہو جائے گا. یہ لوگ ایکٹیویٹی روم میں جائیں گے، ایک بینک کی شکل دی ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ ٹیبلز پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ پیپرز اور کلرز بھی ہیں، اسٹیمپس ہیں جن کی مدد سے انہوں نے نوٹ بنانے ہیں، ان کو کٹ کرنا ہے اور پھر بینک مینیجر کے ڈپازٹ کرنا ہے. بینک مینیجر جو ہیں وہ پورے گیم کی جج بھی عروبہ ہیں اور بینک مینیجرز بھی عروبہ، فیضان اور جنید میں سے کوئی ایک ہے اور ایک ان میں سے گارڈ بھی ہے. تو یہ لوگ ڈیوٹی چینج کر سکتے ہیں آپس میں نا، کوئی بھی گارڈ بن سکتا ہے، کوئی بھی مینیجر. اور ان کے اوپر ہوگا کہ وہ نوٹس کو ایکسیپٹ کریں کہ نہیں کریں، سیف میں ڈالیں نہیں ڈالیں، اپنے پاس ڈالیں. اور ان کو گیم کھیلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور انہوں سے جو ہے نوٹ صحیح نہیں بن رہے تھے. راؤنڈ 1 ہوا، راؤنڈ 2 ہوا، اس کے بیچ میں ایک اور مسئلہ ہو گیا کہ جب راؤنڈ 1 ختم ہو کے یہ لوگ کمرے میں آتے ہیں، اپنے لاؤنج میں واپس آتے ہیں کچن میں، تو یہ لوگ چنے بنا کے گئے ہوئے تھے اور روبا نے اعلان کیا تھا کہ سب کو میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کروں گی، کوئی خود سے کھانا نہ نکالے. لیکن جب یہ لوگ آتے ہیں تو دانش جو ہے وہ آلریڈی کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور ایک پلیٹ اور تیار ہوتی ہے جو کہ نتاشا، نیہا کی الگ الگ ہوتی ہے. اس پہ ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. فیضان نے کہا کہ بھائی جب کہا تھا روبا نے کہ میں کھانا کو دوں گی تو آپ لوگوں نے کس نے لیا؟ بھائی اس بات پہ جو نتاشا نے طوفان اٹھایا ہے، اس نے کہا کہ آپ لوگ کھانے پہ کیوں اتنا بولتے ہیں، آپ لوگ نہ بولا کریں. اور اس نے جنید کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا اور فیضان نے حالانکہ یہ بولا تھا، جنید کا تو دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن اس بہت زیادہ تو میں ہوئی جنید اور نتاشا کے اوپر. نتاشا اس کی ماں کی تربیت پہ چلی گئی اور پھر اس نے اس کو ڈائن کہہ دیا. وہ کہتی ہے آپ اپنی بہنوں کو بھی یہی کہتے ہیں، آپ کی یہ تربیت ہوئی ہوئی ہے، آپ اس طرح سے کرتے ہیں. نتاشا تو اتنی آؤٹ ہوتی ہے، اتنی بلو دا بیلٹ باتیں کرتی ہے کہ بس اس کو کوئی کچھ بولے کیسے کہ آپ نے غلط کیا ہے. کافی دیر ان کی جو ہے وہ چپکلش چلتی رہی. پھر اینڈ میں فیضان نے اس کو چپ کرایا اور کہا کہ آپ چپ مت بولیں، میری بات سنیں. جب ایک بات وسیم نے بول دی کہ میں کھانا دوں گا تو یہاں پہ کھانا کیوں پڑا تھا؟ تو نتاشا نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے وہ نہیں سنا تھا. تو اس نے کہا پھر آپ کی غلطی ہے نا کہ آپ نے نہیں سنا، ہم نے تو صرف یہ پوچھا کہ کھانا کس نے نکالا، اور روبا نے تو ابھی تک دیا نہیں، روبا تو ٹاس سے واپس آئی ہے، تو یہ کیسے؟ اور اتنے بولنے پہ آپ نے اتنا ہنگامہ کر دیا. بہرحال نتاشا کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آتی. اس نے جو ہے وہ نہ ہی اپنے
زبان کو کنٹرول کرنا ہے، نہ اس نے اپنے مینرز کو شو کرنے ہوتے ہیں. جبکہ اس کی شکایت جو ہے وہ جنید نے کیمرے میں بھی کی تھی بیچ میں کہ میری ماں پہ اور میرے گھر والوں پہ جا رہی ہے، اس کو پلیز روکیں. اس پہ اس نے اور زور زور سے بولنا شروع کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زور سے بول کے نا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کو کوئی دبا نہیں سکتا یا ان کی کوئی غلطی نکال. بہرحال پھر اروبا نے جو ہے سب کے کھانا دیا اور اس نے نیہا کی ذمہ داری لگائی. نیہا نے یہ ایکسپلینیشن دی کہ بھئی یہاں اس میں تیل ڈلنا تھا تو میں نے اس سے پہلے اپنے چنے نکال لیے کیونکہ مجھے آئل والا نہیں کھانا، اور میں پیاز وغیرہ بھی اس میں سے نکال رہی تھی کیونکہ ان سب چیزوں کے بغیر مجھے کھانا ہوتا. اور بہرحال اس نے پھر اینڈ میں جو ہے نیہا کی ذمہ داری لگائی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کھانا خود سے کوئی نہیں نکالے گا، اور جس کو نکال کے دوں گی میں ہی نکال کے دوں. اچھا، اس کے بعد ایک ٹیم جو ہے عمر زینب کی، وہ لان میں بیٹھ کر اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی. تو عمر نے بہت افسوس کیا کہ کھانے پہ کتنے ایشوز بنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا ہنگامہ ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد نتاشا پھر سارا وبال نیہا کے پیچھے اس نے ڈال دیا اور کہا کہ جی آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے. آپ تو ویسے تو کہتی ہیں کہ مجھے پیاز کے ساتھ نہیں کھانا، پھر آپ نے چنے نکال لیے. اور پتہ نہیں نتاشا بہرحال اپنی غلطی نہیں مانتی، وہ کسی نہ کسی کو ٹارگٹ کیے رہتی ہے. میں نے اس کو بہت ہی نیگیٹو پرسن پایا ہے اس پورے تماشا گھر میں. اچھا جی، پھر راؤنڈ نمبر 2 شروع ہوتا ہے اور یہ لوگ بینک مینیجرز جو ہیں کہ اروبا، فیضان، عمر کے نوٹس چیک کر کے ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی سٹیمپ صحیح لگے ہوئے ہیں بٹ کٹنگ صحیح نہیں ہوئی ہوئی، آپ یہ صحیح کرا کے لے آئے. تو عمر جاتا ہے، امبر نے کیونکہ کٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے وہ ان کو دکھاتا ہے اور اس کو وہ نئے سرے سے طریقے سے کاٹتے. پھر علی آتے ہیں اپنے نوٹ جمع کرانے، ان کے بھی کچھ ریجیکٹ ہوتے ہیں، کچھ جمع ہوتے ہیں. وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسے ہی رکھنے یا سیف لینا ہے. سیف کے پیسے انہوں نے 50 روپیز بتائے اور انشورنس کے بتائے ہیں 75. تو علی مذاق میں جو ہے کنٹینٹ کریٹ کرنے کے چکر میں کافی ہنسی مذاق اور اپنی کہانی، دکھتی کہانی، اور ان سے بٹرنگ کر کے کام نکلوانا. اس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے پہ رحم کریں، مجھے آپ سیف ایسے ہی دے دیں اور پیسے کم کر دیں. جس پہ فیضان ہنستا رہا. اس نے کہا کہ یہ پیسے تو فکس ہیں، ایسا ہوگا نہیں، آپ کے پاس جب ہو جائیں تو آپ لے آئیے گا. اچھا، اتنے میں عدنان انٹر ہوتے ہیں اور بہت ہی ریمارکس، نیگیٹو کنٹونٹس ان کو دیتے ہیں کہ آپ لوگ سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، آپ لوگوں نے تو ذرا بھی یہ کام طریقے سے نہیں کیا ہے. اور عروبا کہتے ہیں کہ آپ کیا یہاں صرف بیٹھنے آئی ہیں، آپ کا کام تو جج کرنا ہے نا، آپ تو کہیں سے جج لگ ہی نہیں ہیں، آپ سے اچھا تو فیضان جج کر رہا ہے، فیضان لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے. اتنے آرام سے ہو رہا ہے کوئی. اچھا، ابھی یہ عدنان جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا سنا رہے تھے باتیں، اور ان کا مطلب یہی تھا کہ آپ لوگ ٹاسک جو ہیں بہت سلو کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. تو عمر جو ہے وہ سٹیمپس چھیننے آ جاتا ہے اور لڑکیاں بھی ایک دوسرے کی چیزیں ادھر ادھر کرنے میں لگ جاتی ہیں، بھاگم دوڑی ہوتی ہے. یعنی ان لوگوں کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اتنی شانتی سے جو ہے سکون سے گیم نہیں کرنا، ہمیں کوئکلی کرنا ہے چیزوں کو، اگلے کی چیزوں کو سپوائل بھی کرنا ہے اپنی بناتے بناتے. اور اسی دھما چوکڑی میں چپکے سے عدنان جو ہے وہ ایکٹیویٹی روم سے باہر چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد دکھاتے ہیں کہ اروبا جو ہے وہ گارڈ بن گئی ہیں، وہ ججمنٹ کر رہی ہیں سب کے بیچ میں بیٹھ کے، جبکہ بینک مینیجر کے طور پہ صرف فیضان بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے ٹائم دکھایا جاتا ہے 10:45 کا، رات کا ہو گیا ہے. فیضان جو ہے وہ صرف مینیجر کے رول اپنا رہے تھے. پھر نیکسٹ سین دکھاتے ہیں، یہ راؤنڈ مطلب کلوز ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ سین دکھاتے ہیں کہ عمر، دانش اور علی جو ہیں وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ دور سے فوکس دکھایا تھا. اور کچن کاؤنٹر کے گرد جو ہے وہ رانے، مشل، جنید اور ایڈی بیٹھے تھے، اور کچن میں امبر اور نیہا تھے. کچھ نہ کچھ پکا کے اور کھا رہے تھے، ساتھ ہی ہنسی مذاق بھی چل رہا تھا. اور یہ لوگ اپنے ٹاسک بھی انجوائے کرتے ہیں، دوستیاں بھی نبھاتے ہیں، گھر کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے آج کی ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے رات کو، اور آج کے دن کا بھی اختتام ہوتا ہے.
اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کافی اچھے طریقے سے یہ لوگ جو ہیں عدنان کی بات کو سیریس لیتے ہیں اور اپنے ایفیشینسی شو کرتے ہیں، مگر اگر عدنان ان کو بیک اپ نہ کریں یا ان کو ریمارکس نہ دیں تو یہ لوگ بہت ہی بھونڈے طریقے سے ٹاسک کریں میرا خیال ہے، اور اس میں وہ مزہ اور وہ انٹرسٹ پیدا نہیں ہو ہم دیکھنے والوں کو، جو کہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے اس ٹاسک کا انجام۔ پھر ملتے ہیں ہم ایک نئی ایپیسوڈ کی نئی ریویو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔